بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم کاش پھر مجھے کا اذن مل گیا ہوتا کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا کاش پھر مجھے حج کا اذن مل گیا ہوتا اور روتے روتے میں کاش چل پڑا ہوتا اور روتے روتے میں کاش
چل پڑا ہوتا ہائے پھوٹی قسمت نے حاضری سے روکا ہے ہائے پھوٹی قسمت نے حاضری سے روکا ہے کاش میں مدینے میں پھر پہنچ گیا ہوتا کاش میں مدینے میں پھر پہنچ گیا ہوتا اس سفر کی کر چکا تھا میں ساری اس سفر کی تیاری کر چکا میری قسمت نے ساتھ دے دیا ہوتا کاش میری قسمت نے ساتھ دے دیا ہوتا اس سفر کی تیاری کر چکا تھا میں ساری کاش میری قسمت نے ساتھ دے دیا ہوتا کاش میری قسمت نے ساتھ دے دیا ہوتا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1432 ہجری کی آج 5ویں شب ذوالحجۃ الحرام ہے۔ چاند رات سے مسلسل مدنی مذاکرہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جاری ہے۔ قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال و جواب کی ترکیب ہو، آئیے ثواب میں اضافے کے لیے مزید اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں۔ حسب حال اچھی نیتیں کرتے جائیے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ نگاہ نیچی کیے، سر جھکا کر توجہ کے ساتھ نیتیں کریں گے تو ہو پائیں گی، ورنہ مشکل۔ کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ گورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا۔ خاص باتیں لکھ لوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت اس دوران بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا۔ کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا۔ یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری کہہ دوں گا۔ جواب کے آخر میں واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا۔ غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا۔ فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے بچوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی نیکیاں جو میرے پاس ہیں، اللہ کی رحمت سے ان پر ملنے والا ثواب، ایصال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام شہیدان و اسیران کربلا، جملہ اہل بیت اطہار جمیع، صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، خصوصاً ہمارے غوث اعظم، ہمارے امام اعظم، ہمارے غریب نواز، ہمارے اعلیٰ حضرت صدر شریعہ، صدر الافاضل، حجت الاسلام امام غزالی، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، تمام وقف مدینہ 25 ماہ 12 ماہ اور 92 دن کے مدنی قافلوں کے مسافرین اور مدنی انعامات کے عاملین، آمین۔
بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پرچی آئیے کسی ملک میں کسی علاقے میں اگر دعوت اسلامی کے اسلام میں نام لے تو کھال کیسے دعوت اسلامی کو پہنچائی جائے؟ نہیں کوئی ہو ہی نہیں، اس کا تو پھر یہ کہ اس نیت سے بیچ دے، دعوت اسلامی کی نیت سے کہ میں اس کی رقم دعوت اسلامی کو بھجوا دوں گا، نیت یہ ہو اپنے لیے کرے گا بیچے گا تب تو اس کا صدقہ واجب ہو جائے گا، اب وہ بغیر شرعی ہیلے کے دعوت اسلامی کو کام نہیں آئے گی۔ تو اس لیے دعوت اسلامی کو پیسے بھجوانے کی نیت سے بیچ دے اور اس کی رقم پھر دعوت اسلامی کو بھجوا دے، اس کے اکاؤنٹ میں نفلی عطیات میں جمع کروا دے، نفلی عطیات کا جو اکاؤنٹ ہے، ورنہ وہ صدقات واجبہ میں جمع کروانی ہوگی اگر اپنی نیت سے بیچی تھی تو۔ ابھی حاجی صاحب نے یہ فرمایا کہ 3 دن عید کے بعد 3 دن کا قافلہ اسلام بھائیوں کو، تو آپ نے فرمایا کہ 3 دن عید کے کیا کریں گے؟ تو یہ لوگ یہ اسلام بھائی جو ہیں 3 دن یعنی بقرہ عید کے دنوں میں اپنے گھر میں لوگ بیٹھ کر بوٹیاں سیک کر کھا رہے ہیں، کوئی تل کے کھا رہے ہیں، کوئی کس طریقے سے مزے لے رہا ہے، تو یہ اسلام بھائی اپنی قربانی دے کر ان وقتوں کی اور ان سب چیزوں کی یہ کھالے جمع کرتے ہیں، اور وہ اسلام بھائی جو ان کو کھالے دیتے ہیں دعوت اسلامی کے لیے، تو آپ کی دلی کیفیت کیا ہوتی ہے ان کے لیے؟ آپ کی طرف سے کیا دعا نکلتی ہے؟ کیا دعا نکلتی ہے؟ طرف سے کیا دعا ہے؟ جذبات کیا ہوتے ہیں؟ جذبات کیا ہے؟ جہاں ہمارے یہاں قربانی ہوتی ہے، میں بھی کہیں شرکت کرتا ہوں قربانی میں، تو وہاں اسلامی بھائی آ جاتے ہیں تو چند بار ایسا ہوا ہے سمجھا بجھا کے میں ان کو بھیج دیتا ہوں یار کھا لیں گے۔ میری خواہش یہ ہوتی ہے، خوشی بھی اسی میں، کرنا بھی یہی چاہیے کہ دعوت اسلامی کا مدنی کام کھالیں اکٹھی کرنا، کیونکہ ہمارے پاس 2 اہم مواقع آتے ہیں جس میں ہم کو مطلب یعنی کہ اپنے جامعات، مدارس اور دعوت اسلامی کے کئی کاموں کے لیے وہ چندہ ایک سے ایک مسجدیں ہماری تعمیر ہو رہی ہیں۔ 2 مواقع ہیں، ایک تو بقرعید، ایک رمضان المبارک، تو اس میں زکوٰۃ اور فطرہ وغیرہ جمع کرنا ہوتا ہے، بقرعید میں کھا لیں۔ تو جو خوش نصیب اسلامی بھائی بقرہ عید میں کھالیں جمع کرتے ہیں تو چلو میں اب ان کے لیے دعا دے دیتا ہوں، دی ہوگی تو مجھے یاد نہیں ہے کہ یا اللہ جو بھی بقرہ عید کے دنوں میں کھالیں جمع کرے وہ بغیر حج کیے بغیر مدینہ دیکھے اس کو موت مت دینا، سب کو حاجی بنا دینا، مدینے کا مسافر بنا دینا، ٹھیک ہے؟ آج سے ہی اپنی دعا انشاءاللہ، دعائے عطار، دعا تو ایک وہ اپنی جگہ پر ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، دعا قبول ہوئی نہیں ہوئی وہ اپنے کو اس کی کوئی گارنٹی تو میں نہیں دے سکتا نا، کوئی حج کرے گا ہی کرے گا، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ کرے گا۔ یا اللہ جو بھی بقرہ عید میں قربانی کی کھالوں کے لیے بھاگ دوڑ کرے یا مدنی مرکز اس کی جہاں ذمہ داری لگائے اس پر کاربند رہے، اسے اس سے پہلے موت نہ دے جب تک حج کی سعادت نہ پالے اور میٹھا مدینہ نہ دیکھ لے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہر بقرہ عید کے لیے، تو اب کون کون دعائے عطار کا حقدار بننا چاہتا ہے؟ جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر۔ جو کھالیں دیتے ہیں اللہ ان کا دینا بھی قبول فرمائے، ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ یہ کھالیں دیں بھی اور دوسروں کی کھالیں
जमा भी फरमाएं, सोने पे सुहागा करें। कि ऐसे बेशुमार इस्लामी भाई हैं कि जो खाले देते भी और खाले इकट्ठे भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ माशाल्लाह, ये आप तीनों ने हाथ उठाए, मेरा ज़न्ने गालिब है कि तीनों की कुर्बानियाँ होती होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह। और खाले भी इकट्ठी करते हैं, भी हाथ उठाए थे, ये भी कुर्बानी करते होंगे और खाले भी इसमें भी काम करते हैं। तो ये अब इनका मनसब है अपना कि ये किस तरह, हर फर्द ऐसा नहीं हो सकता कि वो खाले घसीटता फिरे। अब ये बाज ऐसे होंगे कि जो उधर बैठना, जबकि देखो मदनी मरकज ड्यूटी लगा के तुमको इधर बैठना है मकतब पे, खाली उसके बाद आगे गप्पे मारना ये मदनी काम नहीं है। खाली आकर भी बैठने वाले अत्ती मत्ती जो होते हैं ना, फुल फटक जैसे कपड़े पहन के खाली बैठेंगे, तो इनको चाय भी मत पिलाना। कि चाय तो आपने भी नहीं पीनी, चंदे की पल्ले से पीनी है कि नहीं? चाय नहीं पी सकते ना भाई खालों के पैसों से। हाँ, तो वो अपने पल्ले से चाय पियेंगे। चाय के दौर तो चलते हैं वहाँ, तो ये उसने जाने कि अपने जेब से ही मंगवाते होंगे इस्लामी भाई, ना खाना खा सकते उसमें से। नहीं बेचारे बाजों का तो खालों पर काम करने वाले वाकई खाने के लिए तरस जाते हैं, मुझे इसका अंदाजा है। इतना ही भी है कि इनको देर तक खाना पहुंचता नहीं है। ये भी कुर्बानी है अगर सब्र करें तो। फिर कुर्बानी किसका नाम है? अब बिल्कुल फारिगुल बाल हो, फुर्सत भी है, मूड भी है और लुत्फ भी आता है, फिर कुर्बानी खाने जमा करे। एक तो ये, दूसरा है कि उसको लुत्फ नहीं आ रहा, जी भी नहीं चाहता, मूड भी नहीं बनता, फुर्सत भी नहीं है, फिर भी सारे काम छोड़कर वो कुर्बानी खाले इकट्ठी करे। कुर्बानी तो ये है, अफदलुल अमाल अहमजुहा, हदीस पाक में कि अफजल तरीन अमल वो है जिसमें ज़हमत ज़्यादा हो। पापा अभी आपने कुर्बानी की जानवर की खालें जमा करने वाले इस्लामी भाइयों को लिए दुआ इरशाद फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार इस्लामी बहनें भी कुर्बानी के जानवरों के खालों की तरगीब दिलाती हैं, बुकिंग करती हैं, तो उनके लिए क्या होगा? क्योंकि कुछ इस तरह के SMS आए हैं कि इनके लिए भी कुछ दुआ इरशाद फरमा दें। सुभान अल्लाह। इनके लिए भी इसी दुआ की नियत कर लेता हूँ। बैरून मुल्क वाले भी बाबा ये भी कह रहे हैं कि हम क्या करें। मैंने पाकिस्तान का तो नाम नहीं लिया। हाँ मतलब ये वो ना, हाँ सब शामिल, अंडरस्टूड है कि मैं पाकिस्तान का, यानी कि दावत इस्लामी के ताल्लुक से सिर्फ पाकिस्तानियों का नहीं हूँ, दुनिया में जहाँ भी मुसलमान हैं वो मेरे हैं, मैं इनका हूँ। अरे क्या जरिए कोशिश कर मुसलमान तो एक जिस्म है ना, सारे मिल्लतुम वाहिदा है, एक कौम है मुसलमान, चाहे दुनिया में वो कहीं भी रहे। उनके जो गुलाम हो गए, 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 खल्क के इमाम हो गए, खल्क के इमाम हो गए, खल्क के इमाम हो गए। वास्ता दिया जो आपका, वास्ता दिया जो आपका, आपका दिया जो आपका, मेरे बिगड़े काम हो गए, मेरे बिगड़े काम हो गए, मेरे बिगड़े काम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पापा भी आपने दावत इस्लामी के लिए कुर्बानी की खाले जमा करने वाले के लिए हज और ज़ियारत मदीना की दुआ इरशाद फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला उसे इससे पहले मौत ना दे जब तक वो हज और ज़ियारत मदीना ना कर ले। आमीन। तो जो इस्लामी भाई या इस्लामी बहनें पहले ही ज़ियारत मदीना या हज की सआदत पा चुके हैं उनके लिए 70,000 सुबह है, 70,000 शाम, 70,000 सुबह है, 70,000 शाम,
यूं बंदगी ये जुल्फ और रुखाठों पहर की है, जो एक बार आए दोबारा न आएंगे, रुखसत ही बारगाह से बस इस कदर की है। मासूमों को तो उम्र में सिर्फ एक बार बार आसी पड़े रहे तो सलाह उम्र भर की है। आसी भी है चहीते ये तैबा है ज़ाहिदो, मक्का नहीं के जांच जहां खैरो शर की है। ये बदलियां न हो तो करोड़ों की आस जाए, और बारगाह मरहमते आम तर की है। अल्लाह ताला उनको बार बार मक्का मदीना दिया। भाई अगर आपको बार बार मदीना देखना नसीब होता है तो मेरे को क्या तकलीफ है। और अल्लाह ताला तो जो चाहे कर सकता है, बल्कि ऐसे खुश नसीब है तो जो मदीने में ही पड़े रहते। अल्लाह हम सबको जन्नतुल बकी नसीब फरमाए। तो उनके लिए बकी की भी दुआ शामिल कर लेते हैं सबके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। या अल्लाह, जो कोई हर साल दावत इस्लामी के मदनी कामों के लिए कुर्बानी की खालें जमा करने में हिस्सा ले, उसको इससे पहले मौत न देना जब तक ये हज ना कर ले, मीठा मदीना ना देख ले, और इन सब को जन्नतुल बकी में मदफन नसीब फरमा। या अल्लाह, इन सब के सदक़े मेरे हक़ में भी ये दुआएं कबूल फरमा। आमीन बजाहिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बापा, आमतौर पर जो इज्तिमाई कुर्बानी की जाती है तो जानवरों की जो सिरियाँ होती हैं वो इज्तिमाई कुर्बानी वाले जमा करते जाते हैं और फिर उनका मगज़ निकाल कर आमतौर पर ख़ुद रख लेते हैं। इसके लिए क्या हुक्म है? अब जैसी तौकील, असल में वकालत यूँ ली जाती है, उनको ये कहा जाता है कि ये जो गोश्त फरोश हैं ये बनाते नहीं हैं, हालांकि अपने लिए ये निकलवाते हैं, और यूँ कहकर बोलते हैं कि वो निकालते नहीं हैं या करते नहीं हैं, तो लोग मजबूरन बोल देते हैं ठीक है। नहीं, हमारे यहाँ जो गोश्त फरोश आएंगे ना, जिम्मेदारान सुन रहे होंगे, उनसे पहले से बात करें, इजारा इसी पर तय करें कि भाई एक एक मुंडी पाया बनाना पड़ेगा, एक एक सिरी पाए बनाने पड़ेंगे, वरना तो वाकई नहीं बनाते, इनको जल्दी होती है। यानी जितनी खाल छीलने में जानवर के, बल्कि शायद बाज़ों का अगर हाथ ना बैठा हो ना तो सिरी बनाने में ज़्यादा देर लग जाती होगी, बहुत मुश्किल होती है। इसमें वो नशेब व फराज ज़्यादा होते हैं सिरी में, तो इसके माहिर होगा ना तो ही वो जल्दी उतार सकेगा, वरना वो सही उतारेगा भी नहीं, जल्दी भी नहीं उतारेगा, गड़बड़ कर देगा। तो इसलिए वो इसी तरह का इजारा करने की इस्लामी भाइयों से दरख्वास्त है, जहाँ जहाँ मदनी मरकज़ ने इज्तिमाई कुर्बानी की इजाज़त दी है, कि वो सिरी पाए की बात पहले करें, बाद में दूसरा काम करें, ताकि वो रह ना जाए कि ये बनाने पड़ेंगे। आम तौर पर जो गोश्त फरोश होते हैं वो मुख्तलिफ़ कामों पर मुकर्रर होते हैं, एक ज़बह करने के लिए होता है, एक गोश्त बनाने के लिए होता है। इसी तरह एक जो है वो सिरी बनाने के ऊपर बिठा दिया जाए, साथ साथ सिरी भी बनती जाए। जी जी, अब ये इस तरह की, ये तो सर हमारे तो जानवर बहुत होते हैं, तो ये इस तरह की तरकीबें करते ही होंगे सर। उम्मीद है कि नहीं करते होंगे तो कर लेंगे, आती होंगी पूरी टीमें, एक दो आदमी का काम नहीं है, 20-30 आदमी तो लगी जाते होंगे इसमें। काम माहिर इनसे करवाना चाहिए, वरना खालों का वो चारनी बना देते होंगे, जो अनाड़ी किस्म के होते हैं ना, माहिर इनसे भले 2 पैसे ज़्यादा ले, लेकिन काम दुरुस्त करे। और इसमें भी एक मसला ये भी है, जिसकी तरफ तवज्जो पता नहीं है या नहीं है, किसी ने वकालत नहीं दी सिरी पाएगी सराहतन, ठीक है ना, और अब वो सिरी पाए दूसरों में मिक्स कर दिए और किसी के भी उठा कर दे दिए,
یہ کیسے جائز ہوگا؟ اسی کے دینے پڑیں گے نا. صراحتاً یا دلالتاً تو وکالت ضروری ہے، یعنی اگر مل گئے ہیں تو پھر کسی کو بھی دینے کا اختیار مل جائے اس کے لیے. اگر نہ صراحتاً وکالت لی نہ دلالتاً اس کی اجازت لی تو اپنی مرضی سے بانٹنے کا اختیار نہیں ملے گا، بلکہ جہاں جس گائیں کے سری پائیں ملے ہیں ان کے حصے داروں کو بلا کر ان سے اجازت لینی پڑے گی. تو اس میں ہے دشواری، اس لیے اگر پہلی عقل مندی سے کام کر لیا جائے اور یہ قصاب کی جو ٹیم ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ ایسے افراد بھی آئیں کہ ساتھ ساتھ ایک ایک گائیں کے سری پائیں بھی وہ بناتے جائیں تو اس میں بہتری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر قربانی کا جانور خریدتے وقت یہ شک ہو جائے کہ یہ جانور چوری کا ہے کیونکہ وہ نہایت سستے ریٹ پر مل جاتا ہے تو کیا وہ خریدنا جائز ہے؟ ہاں، شک چوری کا مال نہیں خرید سکتے. اگر شک وہ تب بھی جائز نہیں ہے خریدنا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل خوشی اور غمی کے موقع پر کھانے میں زیادہ مرغ کا استعمال ہوتا ہے. اس میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ جو مرغ ذبح کرتے ہیں تو اس کے ہر مرغ کو ذبح کرتے ہوئے تکبیر نہیں مطلب پڑھتے. اکثر یہ سننے میں بھی آیا ہے. تو اس کے کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس میں ہماری شرعی رہنمائی فرما دیں. یہ آپ نے فرمایا تو اس میں بھی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ تکبیر جان بوجھ کر نہیں پڑھی کسی نے، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا، اللہ کا نام نہیں لیا ذبح کرتے وقت، جان بوجھ کر ترک کر دیا، تب تو وہ جانور حرام ہو گیا. اور اگر مسلمان ہے، جیسے خیر مشرک کا مجوسی کا ان کا تو یہ 100 مرتبہ بھی اللہ کا نام لیں گے، جانور حرام ہی حرام ہے. مسلمان نے ذبح کیا اور اللہ کا نام نہیں لیا تو اگر جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا تب تو جانور حرام ہو جائے گا. اور اگر وہ نام لینا بھول گیا تو جانور حلال ہے. تو اگر آپ نے دیکھا اس نے نام نہیں لیا تو اس پر یہ ایک شبہ رہے گا کہ ہو سکتا ہے یہ بھول گیا ہو. انہوں نے بابا یہ بھی ساتھ ایک زائد بات کر دی کہ اکثر نام نہیں لیتے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ زبان پر ان کے چڑھا ہوا ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی جاہل لٹ ہو نا. جب بھی ہم نے دیکھا جانور قربانی تو زور سے بولتا بسم اللہ اللہ اکبر. یہ ایک ان کی روٹین ہوتی ہے. تو اس سے کسی مسلمان پر بدگمانی کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ حسن ظن رکھے. حسن الظن من حسن العبادت. مسلمان پر حسن ظن یہ اچھی عبادت سے ہے، حسن ظن رکھیے. اکثر نہیں لیتے، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے نیکی کی دعوت قبول کر لیجیے. وبرکاتہ بولنے کی عادت ڈالیے، 10 نیکی اور ملیں گی آپ کو انشاءاللہ تعالی. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا کی بارگاہ میں عرض ہے، اگر قصاب نے نماز عید نہیں پڑھی تو آیا اس کا ذبح کرنا جائز ہے؟ اگر ذبح کر دیا تو اس کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب عنایت فرمائیے، جزاک اللہ خیرہ. قربانی بھی ہو جائے گی، ذبح بھی درست ہو جائے گا اور گوشت بھی حلال ہو جائے گا کھانا. یہ جو قصاب ہوتے ہیں نا، جو نماز کا جن کا ذہن ہوتا ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ کس مسجد میں جلدی نماز ہوتی ہے عید کی. ایسی مسجد ہیں کہ طلوع آفتاب ہوتے ہی، یعنی طلوع آفتاب ہوا 20 منٹ گزرے اور فوراً جماعت کا ٹائم رکھ لیتے ہیں. کہ مثال کے طور پر 7:05 پر بالفرض آفتاب طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، تو 7:25 پر عید کی نماز رکھ دیتے ہیں.
اور وہ بس جماعت، تو یہ سارے گوشت فروش وہاں پہنچتے ہیں، اور جن کو جلدی قربانی کروانی ہوتی ہے وہ بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، رش لگ جاتا ہے۔ اب اگر اس میں نیت پر ہے، مسجد والوں کو بعض وقت رونق کرنی ہوتی ہے، مزہ بہت آتا ہے، رونق ہوتی ہے تو نام ہوتا ہے، واہ واہ ہوتی ہے، لوگ تعریف کرتے ہیں کہ یار تم لوگ صحیح ہو یار، بہت جلدی رکھتے ہو۔ اگر اس لیے کرتے ہیں تو پھر یہ اس کا دیکھ لیں، مطلب حب جا ہے، ثواب ملے گا نہیں ملے گا، یہ خود غور فرما لیں۔ اگر یہ نیت ہو کہ مسلمانوں کو آسانی ہوگی، اور افضل بھی یہ ہے کہ عید بقرعید کی نماز، عید کی نماز جلدی ہو، لیکن اتنی جلدی نہ ہو کہ وقت ہی شروع نہ ہوا ہو، تو 20 منٹ کے بجائے، کیونکہ ہمارے یہاں 20 منٹ ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا بھر میں 20 منٹ کا فرق ہو، وہاں کے وہ مطلع کے حساب سے، وہاں کے وہ سورج کے حساب سے فرق بھی پڑتا ہے۔ وقت یقینی طور پر جب مکروہ وقت جا چکے نا، تب عید کی نماز ہونی چاہیے۔ تو بہتر یہ ہے کہ 20 منٹ کے فوراً بعد، کیونکہ گھڑی کا بھی بعض اوقات آگے پیچھے ہو جاتی ہے، تو اگر 2-4 منٹ اور اوپر رکھ دیں نا احتیاطاً، یا 5 منٹ رکھ دیں، لیکن 7:05 پر سورج طلوع ہوتا ہے، تو 7:30 بہت ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باپا، ایک اسلام بھائی نے بڑا جانور خریدا جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، اس میں 6 حصے تو اس نے اپنے پورے کر لیے، ایک حصہ اپنے گھر سے الگ کسی اور کا اس نے ڈالنے کی وہ کی نیت، کسی دوست کے لیے، اور واجب بھی ہے اس پر، قربانی کے لیے حصہ دیا، اور اس نے رقم نہیں دی، بس اس نے کہا بس میں نے تمہارا حصہ ڈال دیا۔ اگر اس کی اجازت سے ڈال دیا نا اس کا حصہ ڈال دیا قربانی کا، جی تب تو قربانی ہو گئی، اس کی بھی ہو گئی، اس کا واجب اتر جائے گا، اور بھلے